بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہم سے رخصت ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ ہائے قسمت، اگلے سال تک کون رمضان کو پا لیتا ہے یا نہیں پاتا، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، کسی کے پاس ایسی کوئی گارنٹی بھی موجود نہیں ہے کہ اگلے سال۔ اس وقت اس دفعہ اگر رمضان کے روزوں میں، نمازوں میں اور تراویحوں میں کچھ اگر کوتاہیاں ہوئی، اس کی تلافی اگلے سال کروں گا، اس نیت کو اور اس تسلی کو بالکل بھولا دے اور اس کو بالکل ختم کر لے۔ آج شوال کی پہلی تاریخ ہے اور رات جو گزر گئی، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات۔ جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا ہے، تکلیفیں مشقتیں برداشت کیے اور تراویحوں کا اہتمام کیا ہے، نوافل کا اہتمام کیا ہے، ان کے لیے انعام والی رات ہے۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ پہلے انسان مزدوری کر لیتا ہے، کام کر لیتا ہے، کام کے بعد پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جیسے اس نے کام ختم کر دیا تو مزدور کی مزدوری اس کو جلدی میں دے دو۔ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی پسینہ ختم ہونے سے پہلے، خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو۔ ہمارے سیٹھ حضرات اور سرمایہ دار حضرات وہ مزدوروں کی محنت کے بعد ٹال مٹول سے پھر بھی کام لیتے ہیں اور ان کی مزدوری، ان کی جو اجرت اور فیس بنتی ہے وہ ان کو دیتے نہیں ہیں، اس میں تاخیر کر لیتے ہیں۔ چونکہ ایک تو یہ کہ ان کے پاس کبھی پیسے بھی نہیں ہوتے، لیکن جو خزانوں کے مالک ہیں، آسمان والی ذات، ان کے ہاں اس طرح نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہی ہے کہ جب آپ نے کام کر دیا، نیک عمل اختیار کر لیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو پھر آپ کے فیصلے یہ ہے کہ فوراً ہی ہو جاتے ہیں۔ ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ یہ جو رات گزر گئی یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات ہے۔ جنہوں نے روزوں کی تکلیف اور مشقت برداشت کیے، وہ اپنے انعام یہ ہے کہ پاک پروردگار سے وصول کریں۔ رات جو گزر گئی، اس میں اگر کسی حصے میں شب بیداری اور رات کو تہجد کی توفیق اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر نہیں تو اب جو آپ آ رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں اور مسجد آ رہے ہیں، جمعے میں یہ مسئلہ بھول گیا تھا، آپ کو بتا نہ سکا، ورنہ اصولی طور پر ضابطہ یہی ہے، شرعی طور پر پسندیدہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ آنے سے پہلے عیدگاہ آنے سے پہلے افطار کر لیں گے، کھجور کے 3 دانے یا 5 دانے یا 7 دانے،
اور اگر کوئی کھجور نہیں ہے، کوئی اور میٹھی چیز نہیں ہے تو پانی کے گھونٹ پر بھی آپ افطار کر لیں۔ اور اگر کسی ساتھی نے افطار نہیں کیا ہے، وہ بھول گیا، ابھی آ گیا ہے، تو اب جا کر کے یہاں سے فوراً افطار کر لے۔ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ نماز عید پڑھنے کے بعد پھر اپنے کسی مصروفیت میں نکل جاتے، پورے دن ان کو یا دن کا اکثر حصہ کھانے پینے کی نوبت ان کو نہیں آتی، اس طرح نہ کر لیں۔ یہ جو دن ہے، آج کا دن، یہ ضیافت اللہ ہے۔ سبحان اللہ، بقرہ عید اور یہ عید، یہ ضیافت اللہ ہے، اللہ کی ضیافت کے دن ہے اور اللہ کی میزبانی کے دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی ذات میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں۔ اللہ کی ذات آج میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں۔ یہ نالائق مولوی آپ کو کیا بتا سکتا ہے؟ اس سے بڑا اچھا میزبان کبھی بھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور آپ جیسے کوئی قیمتی مہمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے اصل مہمان وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا ہے، تراویحوں کا اہتمام کیا ہے۔ آج کا دن اللہ میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں، اور آخرت میں جب منتقل ہو جائیں گے تو آخرت میں پھر مستقل ابد الآباد والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ میزبان رہے گا اور آپ مہمان رہیں گے۔ نزولا من غفور الرحیم، جو بخشش کرنے والی ذات ہے، رحمتوں والی ذات ہے، اس کی طرف سے یہ مہمانی ہے۔ آخرت میں تو وہ میزبانی تو اس کی ہوگی، وہ آپ مہمان ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر بقرہ عید کے جو 3-4 دن ہیں، ایام تشریق، اور یہ جو عید الفطر ہے، عید الفطر کے 2 دن، پہلے دن اور دوسرا دن۔ اب خدا جانے ہمارے حضرات تو اس قسم کے غافل ہے کہ پہلے کل کا دن تو انہوں نے گزار دیا، اب اللہ کرے کہ آج پہلا ہی دن ہو اور کل یہ دوسرا دن ہو۔ اللہ کی ضیافت کے دنوں میں روزہ رکھنا بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کراہیت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ جب میزبان ہے، عید کے دنوں میں روزہ رکھنا سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ یہ آپ کے رویت ہلال کمیٹی کے جو حضرت صاحب ہے، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن اللہ نے سرکاری لوگوں کو فارغ کر دیا ہے۔ ہمارے سبحان اللہ، ہم لوگ مولوی لوگ ہر جگہ پہ ہمارے شاگرد ہیں، ہر جگہ ہماری واقفیت ہے، ہم ہر جگہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارا اپنا گھر ہے، چاہے پاکستان ہو، پاکستان سے باہر۔ یہ جو آپ کے سیاسی لوگ ہیں، یہ سرکاری، ان کو اللہ نے یتیم کر دیا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں نے چاند دیکھا مختلف علاقوں میں، لیکن سرکار کا اعلان ہے کہ ہمیں کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اصل میں بہت ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ کل عید کا دن ہو اور کل ہم نے روزہ رکھا، اس میں سخت انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ انشاءاللہ آپ پر نہیں ہوگا، یہ مجھ پر بھی نہیں ہوگا۔ ویسے مشہور تو یہ ہے کہ الا بلا برگردن ملا، سب کچھ ملا کی گردن پر ہے، لیکن انشاءاللہ ملا کی گردن میں کچھ ملا نر بھی موجود ہے، لیکن ہم لوگ یہ کہ ڈرنے والے مولوی، لیکن مولویوں نے کر دیا۔ جب شہادت ان کو موصول ہو گئی تو حکومت کے اس بندوق کا انتظار انہوں نے نہیں کیا کہ یہ بندوق ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، ہم عید کا اعلان کریں یا نہ کریں، کر لیا۔ یہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی دامت برکاتہم العالیہ، میں خود اس کے بارے میں بہت بدگمان تھا، لیکن 8-10 سال سے میں پشاور جاتا ہوں، 8-10 پروگرام ہوتے ہیں ربیع الاول کے مہینے، بہت اللہ والا انسان ہے۔ بہرحال آج اللہ کی ذات وہ میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت، نکلنے سے پہلے آپ افطار کر کے آ جائیں، اور راستے پر ساتھی گپ شپ نہ لگائیں، آہستہ آہستہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب آپ عیدگاہ کی طرف، نماز کی طرف آئیں گے، راستے پر یہ پڑھتے ہوئے آپ آئیں، آہستہ آواز سے، زیادہ اونچی آواز اس میں نہیں ہے۔ اونچی آواز تو ایام تشریق میں، بقرہ عید کے دنوں میں جب آپ عید کو آئیں گے، یا یہ کہ 9 تاریخ سے 13 تاریخ کے عصر تک، وہاں فجر کی نماز سے لے کر کے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، 13 تاریخ کے عصر تک ہر نماز کے بعد زور سے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، اجتماعی نماز ہو یا انفرادی نماز ہو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لیکن البتہ عورتیں وہ آہستہ یہ تکبیرات کہیں گے بقرہ عید میں زور سے، لیکن آج کے اس عید الفطر کے موقع پر تکبیرات زور سے نہیں، آہستہ سے۔
آپ آتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر آپ نے پڑھا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت ہی نیک بخت ہے آپ۔ اور اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب واپس جاتے ہوئے آپ ضرور پڑھ لیں، واپس جاتے ہوئے ضرور آپ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا بھی خیال رہے، اس کا بھی آپ کو خیال رہے کہ آپ جس راستے سے آئے ہیں اب اس راستے سے واپس آپ نہیں جائیں گے۔ اب بہتر اور افضل ہے، یعنی یہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ جس راستے سے آپ آئے ہیں اب واپس آپ اس راستے سے نہیں جائیں گے، آپ دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے معاملات میں جب دو آدمی سودا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو دو آدمیوں کو گواہ بناتے ہیں کہ بھئی ہمارے لاکھوں کا سودا ہو رہا ہے، کروڑوں کا سودا ہو رہا ہے، کل یہ شخص مکر جائے یا میں مکر جاؤں، تم گواہ بن جاؤ۔ دو آدمی کو گواہ بناتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ، کہ جب خرید و فروخت کا مسئلہ ہوتا ہے تو دو آدمیوں کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ آپ گواہ بنیں کہ بھئی ہم آپس میں یہ کہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، یا یہ کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور وہ اب رجوع کرنا چاہ رہا ہے لیکن علاقے میں نہیں ہے، کہیں دور ہے، تو دو آدمیوں کو کہہ رہا ہے کہ بھئی میں عدت کے اندر ہی رجوع کر رہا ہوں، تم دو بندے گواہ رہنا۔ اسی طرح عام معاملات کے اندر بھی دو دو گواہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں اب عید کے موقع پر آپ آئیں گے ایک الگ راستے سے، بہتر اور مستحب یہی ہے، جائیں گے دوسرے راستے سے۔ یہ دو راستے آپ کے ہوں گے، دو مکانات ہوں گے، ان کی حیثیت قیامت کے دن دو گواہوں کی ہوگی، اور یہ احتجاج کریں گے کہ پروردگار یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، ہم دو جگہیں دو مقامات گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر چل کر کے یہ عید نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، زمین بھی بولتی ہے، زمین بھی بولتی ہے، اللہ اس کو بلوائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس چھوٹی سی جو میموری ہوتی ہے، اس میموری کو آپ جب کمپیوٹر میں لگاتے ہیں اور اپنے موبائل میں لگاتے ہیں تو موبائل کے اسکرین پر وہ تصویریں بھی آپ کو میموری دکھاتی ہے اور وہ بولتی بھی ہے، موبائل آپ کا بولتا بھی ہے۔ پروردگار وہ اپنی قدرت کو زمین پر لگائیں گے، اللہ اپنی قدرت کو زمین کی طرف متوجہ کریں گے، زمین خود گواہی دے گی کہ میرے اوپر اس نے گناہ کیا، فلاں زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ میرے اوپر اس نے چوری کی، فلاں کو مارا، فلاں کا حق چھینا، اور یہ بھی زمین گواہی دے گی کہ پروردگار یہ راستہ، ایک راستہ گواہی دے گا کہ یہ مجھ سے چل کر کے عیدگاہ کے لیے چلے گئے، روزوں کا اہتمام کیا، اور دوسرا راستہ گواہی دے گا کہ پروردگار واپسی اس کی گھر میرے اوپر سے ہوئی، ہم دونوں گواہ ہیں۔ یہ دو زمین کے دو حصے، دو ٹکڑے، یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس زمین کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے، ہمارے خلاف نہ بنائے۔ اللہ اس زمین کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے، ہمارے خلاف نہ بنائے۔ آتے وقت آپ نے افطار کیا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے آتے وقت افطار نہیں کی، اب واپس آپ جائیں تو ضرور یہ ہے کہ آپ افطار کریں۔ اللہ گنجائش دے کسی کو نئے کپڑے، آج صبح کو اصول یہی ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے ہی آپ غسل کریں اور فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں آپ ادا کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ عیدگاہ کی طرف چلے جائیں اگر نئے کپڑے میسر ہوں، اور اگر نئے کپڑے آپ کو میسر نہیں ہیں تو پرانے کپڑے دھلے ہوئے آپ کے پاک کپڑے، اور جہاں اللہ نے توفیق دی کسی قسم کی خوشبو بھی آپ وہ استعمال کریں۔ اب یہ عمل آپ کا ہے۔ آتے وقت اگر کسی نے رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے ابتدا میں صدقۃ الفطر ادا کیا تو سبحان اللہ، اور اگر ادا نہیں کیا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آج گھر سے نکلتے وقت عید الفطر کی طرف عید نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا کر لے، اور لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز سے آتے وقت پہلے ادا نہیں کی ہے تو پھر اب واپس جاتے ہوئے آپ ادا کریں، اور اگر آج بھی گنجائش نہیں ہے، آپ کو ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کے پاس یہ ہے کہ کچھ وقتی طور پر پیسے یا مال نہیں ہے تو کل پرسوں، لیکن یہ کہ یہ سلسلہ صدقۃ الفطر واجب ہے، واجب ہے، کسی صورت میں آپ سے ساکت نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر آپ اپنی طرف سے ادا کریں گے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کر دیں گے، اور بچہ اگر کوئی پاگل بچہ ہے وہ بالغ بھی ہے اس کی طرف سے بھی آپ ادا کریں گے۔ میں نے مسئلہ کچھ دن پہلے ہماری مفتیوں کی بات ہوئی تھی
تو اس وقت میں نے مسئلہ بیان کیا، وہ مجھ سے تھوڑی غلطی ہو گئی، یہ کہ 140 اور 150 روپے بھی یہ ہے کہ میں نے صدقۃ الفطر کی رقم بتائی۔ لیکن اب احتیاط یہ ہے کہ یہ جو ہمارے حضرات جو بڑے بڑے حاجی حضرات، جیسے ابھی حاجی شہباز شریف آ گیا، اس سے پہلے حاجی عمران خان صاحب تھے، تو مہنگائی انہوں نے اتنی کر دی کہ اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، صدقۃ الفطر کی رقم 170 روپے ہے۔ اگر آپ گندم دینا چاہیں گے تو پونے دو سیر گندم سے فی بندہ، ہر بندے کے لیے، اور جو اور کشمش وہ اس کے دگنا، یعنی پونے 2 سیر گندم، اس کے دگنا جو اگر آپ دیں گے، مکئی دیں گے، باجرہ دیں گے، اور اس طریقے پر یہ کہ دیگر یہ کہ کشمش وغیرہ، تو پھر اس کے دگنا ہی دے دیں گے۔ لیکن گندم پونے 2 سیر، اور پونے 2 سیر کی قیمت جو اس وقت لگی ہے وہ 170 روپے اس کی قیمت لگی ہے۔ صدقۃ الفطر آپ اپنے طرف سے ادا کریں گے، اپنے نابالغ معصوم بچوں کی طرف سے۔ اگر آپ کا نابالغ معصوم بچہ ہے لیکن کسی نے اس کو گفٹ کر کے دیا ہے، کسی نے 50,000 کی چیز اس کے لیے دی ہے، کسی نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے لیے کہ کوئی مکان دی ہے، اور بچہ آپ کا بالغ ہے لیکن پاگل ہے پاگل ہے، اس کی طرف سے بھی آپ صدقۃ الفطر آپ یہ ہے کہ ادا کریں گے۔ یہاں تک کہ یہ جو آج جو صبح ہو گئی 4:30 بجے جو صبح ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، 4:30 بجے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی صدقۃ الفطر بھی آپ ادا کریں گے۔ اور اگر کوئی بچہ اس کے بعد اذان کے بعد اگر پیدا ہو گیا کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو گئی، اس کا صدقۃ الفطر آپ پر نہیں ہے۔ بیوی کا صدقۃ الفطر آپ پر نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر بیوی کے پاس خود نصاب موجود ہے تو اس پر لازم ہے، آپ پر لازم نہیں ہے۔ شوہر کا صدقۃ الفطر بیوی پر، بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر پر، شوہر صدقۃ الفطر بیوی کو بھی نہ دے، وہ مستحق نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی اپنے صدقۃ الفطر جو اس پر لازم ہے وہ شوہر کو بھی نہ دے، بلکہ کسی فقیر کو، مسکین کو، غریب کو، اور اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیں۔ ہاں، اگر آپ بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں اور اس کو اطلاع کر رہے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے صدقۃ الفطر، اگرچہ آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا دیگر قیمتی چیزیں ہیں جو آپ نے یہ کہ فرنیچر وغیرہ اس قسم کے زیادہ گھر سجا کر کے رکھا جو عورت کی ملکیت میں ہے، اور ان کی 90,000 تک ان کی قیمت بنتی ہے۔ ویسے تو 88,000 ہے، لیکن میں احتیاطاً 90,000 کہہ رہا ہوں۔ 90,000 کی چیزیں اگر کسی کے پاس موجود ہے، صدقۃ الفطر میں ایسا ہے کہ 3 جوڑوں سے زائد اگر آپ کے کپڑے ہیں، 3 جوڑوں سے زائد آپ کے کپڑے، ان کی قیمت لگے گی۔ ہمارے مولوی صاحبان پر صدقۃ الفطر لازم نہیں ہے، مولوی صاحبان تو دبا کر کے صدقۃ الفطر بھی لیتے ہیں۔ جس کے پاس 3 جوڑوں سے زائد اگر کپڑے بھی موجود ہیں، وہ تو کل پرسوں میں جب مریدوں نے بھی 4-5 جوڑے تو فوراً رات کو مجھے پہنچا دیے، تو وہ کون سا مولوی ہے کہ جس کے پاس 3 جوڑے کپڑے بھی نہ ہو۔ 3 جوڑوں سے زائد کپڑے اگر ہے، ان کپڑوں کی بھی قیمت لگے گی۔ زائد فرنیچر ہے جو آپ کے گھر کے اندر ہے، الماریاں سجا کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے، برتنوں کے ماشاءاللہ سٹیں ہیں، اور مختلف قسم کی ڈشیں ہیں، مختلف سٹیں آپ نے، اور ایسے ایرانی وہ سٹ ہے، جاپانی ہے، چائنا والے ہے، فلانا، اور کمبل ماشاءاللہ میاں بیوی 2 ہیں یا 2 بچے ہیں، 3-4 کمبلوں کی ان کو ضرورت ہے، لیکن بلوچ بھائی اور پٹھان بھائی ماشاءاللہ گھر سجا کر کے کمبلوں سے رکھا۔ اور جب آدمی اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ کتنا بڑا مہمان نواز ہے کہ 40-50 کمبل اعلیٰ قسم کے اس کے گھر، حالانکہ وہ ایسا بخیل ہوتا ہے، وہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن کمبل سجا کر کے اس نے رکھا ہے۔ ٹیلی ویژن کی قیمت لگے گی، VCR کی لعنت کی قیمت لگے گی، اور یہ جو زائد کمبل جو آپ کے استعمال میں نہیں ان کی قیمتیں بھی لگیں گی۔ الماریاں جو آپ نے جو ضرورت کی نہیں سجا کر کے گھر کو رکھا، بنا کر کے رکھا ہوا۔ بعض لوگ تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان پر صدقۃ الفطر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن جب آدمی ان کے باتھ روم میں داخل ہوتا ہے، غسل خانے میں داخل ہوتا ہے، تو پھر ماتم کرتا ہے کہ پروردگار اس قسم کا اگر یہ غسل خانے پر جو پیسے لگے ہیں، باتھ روم پر لگے، یہ ہمارے جیسے غریب کو مل جائے تو اس کی پوری زندگی بن جائے، اس کے تو پھر یہ ہے کہ پوری زندگی بن جائے۔ تو اس قسم کے جو لوگ صدقۃ الفطر ان پر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر پر لازم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کو گھر میں رہنا ہے تو بہتر اور عافیت اسی میں ہے، خیریت اور بھلائی اسی میں ہے کہ بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر دے ضرور، ورنہ یہ کہ جہنم جانے سے پہلے وہ گھر کی زندگی کو جہنم بنا دے گی۔
باقی مسئلہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جب اس کے پاس خود اس کے اپنے زیورات ہیں یا اس کے پاس پیسے ہیں، کپڑے ہیں ان کے بھی 3 جوڑوں سے زائد کپڑے، ان کپڑوں کی قیمتیں یہ لگا کر کے زائد چیزیں، زائد فرنیچر وغیرہ جو عورت کی ملکیت میں مرد کے، اس پر زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے یا صدقۃ الفطر کا نصاب الگ ہے؟ اس میں یہی ہوگا کہ بیوی پر خود صدقۃ الفطر واجب ہے، لیکن اگر آپ اطلاع کر دیں ان کو تو اچھی بات ہے، صدقۃ الفطر ہی ہے کہ آپ ادا کر لیں۔ صدقۃ الفطر ضرور ادا کریں، ضرور ادا کریں، ضرور ادا کریں۔ آنے سے پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں، یا دوسرے عشرے میں، یا تیسرے عشرے میں آپ نے ادا کیا، سبحان اللہ، اور اگر ادا نہیں کیا تو ضرور، ورنہ روزے آپ کے لٹکے رہیں گے، روزے آپ کے لٹکے رہیں گے۔ صدقۃ الفطر اس کا سب سے بہترین مستحق، اس کے مستحق وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے اپنے عزیز ہیں، چچا ہے اور پھوپھیاں ہیں، خالہ، ان کی اولاد۔ ہاں، آپ اپنے والد کو، دادا کو، پردادا کو، بیٹے کو، پوتے کو، پڑ پوتے کو، اسی طرح یہ کہ بیٹیوں کو اور نواسوں کو، نواسیوں کو، ان کو نہیں دے سکتے۔ جو آپ کے اوپر والی، جو اوپر جن سے آپ پیدا ہے، جو آپ کے اصل ہے، دادا پردادا، اسی طریقہ پر نانا پرنانا، تو ان کو تو آپ صدقۃ الفطر نہیں دیں گے۔ اور اسی طریقے پر نیچے اپنی اولاد، بیٹا اور بیٹوں کی اولاد اور بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد، ان کو آپ نہیں دیں گے۔ لیکن دائیں بائیں آپ کے چچا ہے، اور یہ ہے کہ ماموں ہے اور خالہ ہے اور پھوپھی ہے اور ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد کو آپ دے دیں، ان کا حق زیادہ ہے، ان کا حق زیادہ ہے۔ آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ کو اس کی اجازت ہے کہ ایک آدمی کے پاس ماشاءاللہ 10,000 روپے صدقۃ الفطر اس کے بنتے ہیں اور 12,000 اس کے صدقۃ الفطر بنتے ہیں۔ آپ اس کو مختلف فقیروں میں تقسیم کریں، ایک فقیر کو 1000 دے دیا، 500 دوسرے کو دے دیا، تیسرے کو دے دیا، اور محتاجوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اسی طرح اپنا صدقۃ الفطر 10-15 ہزار روپے آپ پر بنتے تھے، اس کو آپ نے مختلف رشتہ داروں میں تقسیم کی۔ اس کی بھی اجازت ہے، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ کے پیسے یا کئی لوگ ایک فقیر کو اٹھا کر کے صدقۃ الفطر دے دیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کا خیال رہے کہ آج کل نصاب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 88,000 یعنی 90,000 روپے بنتے ہیں۔ اب میں نے بھی 10,000 اس فقیر کو دے دیا، آپ نے بھی دے دیا، دوسرے نے بھی دے دیا، تیسرے نے بھی دے دیا، ہمیں پتہ ہے کہ 10-12 آدمی نے، 20 آدمی نے اس کو اتنا پیسہ دیا کہ لاکھ روپے سے زیادہ اس کے پاس جمع ہو گئے، یہ اچھا نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر آپ کا ادا ہو جائے گا، صدقۃ الفطر صحیح ہوگا، صدقۃ الفطر اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، لیکن آپ کو یہ احتیاط کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے کہ آپ صدقۃ الفطر ایسے ایک آدمی کو سارے ملا کر کے دے دیں کہ اتنا کہ اس کے پاس وہ زکوٰۃ کا نصاب کا مالک بن جائے، اس طرح نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی فقیر ہے، اپنے گھر چلانے میں بھی محتاج ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرض دار ہے، یہ 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا قرض دار ہے، قرضوں میں دبا ہوا ہے۔ لیکن قرضے 2 قسم کے ہیں، ایک قرضے تجارت کے قرضے ہیں، جیسے کہ آپ نے فیکٹری پر فیکٹری لگا دی، تو تجارتی قرضے زکوٰۃ میں ان کی کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تجارتی کاروباری جو قرضے ہیں ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، صدقۃ الفطر میں شمار نہیں کیا جائے۔ اگر تجارتی قرضوں کے اعتبار سے آپ کہیں کہ فلانا قرض دار ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو، تجارتی جو قرضے ہوتے ہیں، تجارتی قرضوں کو شمار نہیں کیا جائے گا، ان کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایک غریب آدمی ہے جو اپنے گھر چلانے کے لیے، اس کا کنبہ، اس کا خاندان بڑا خاندان ہے، اس نے اپنے ضروری مکان بنانے کے لیے اس نے قرضہ لی ہے، بچوں کو چلانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جو قرضہ لیے، اس کو آپ اس کو لاکھ دے سکتے ہیں، 2 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اس کو 10 لاکھ بھی دے سکتے ہیں۔ جو قرضے ضرورت کے تحت، یہ مجھے بھی پتہ ہوتا ہے، اپنے محلے والوں کا آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو غریب ہے یہ کس طرح غریب ہے۔ غریب ہے، قرض دار ہے، چرس میں پیسہ لگا رہا ہے، قرض دار ہے، اور آئس کے اندر جو خاص قسم کا جو نشہ ہے، دماغ کے اندر کیڑے بنتے ہیں، آئس کے یہ کہ قرضہ کر کے آئس کا نشہ کرتا ہے، یا ہیروئن کا کرتا ہے، یا چرس کا یہ قرض دار ہے، اس کو پیسے دینا ناجائز اور حرام ہے۔ پہلے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ حرام کا ارتکاب کر رہا، وہ شراب بھی پی رہا، چرس اور افیون اور بھنگ، یہ حرام افعال، یہ سارے کے سارے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن اب آپ کہہ رہے کہ جی یہ فقیر آدمی ہے، یہ غریب آدمی ہے، قرض دار ہے، اس کو دبا کر کے آپ اس کو دے رہے، حرام پر حرام،
پاخانے پر پاخانہ، پیشاب پر پیشاب، نجس پر نجس، پلیتی پر پلیتی، وہ پلیت کام کر رہا ہے اور آپ اپنا پیسہ دے کر کے اس کو مزید ترغیب دے رہے کہ مزید تاکہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کیا کرے؟ وہ اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ لا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی پر، نیکی اور تقوی پر تمہارا پیسہ لگے، تمہارا تعاون ہو، لیکن گناہ پر نہ لگے، گناہ پر بھی نہ لگے، گناہ پر آپ کا پیسہ نہ لگے۔ آپ کا حقدار آپ کی چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، اور اسی طریقے بیٹے ہوں، بیٹیاں، یہ سب سے زیادہ، اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اسی پر لگے اور اسی طریقے پر صدقۃ الفطر کا پیسہ بھی اسی پر لگے، اس میں ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک آپ کی زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی، صدقۃ الفطر آپ کا صحیح ادا ہوگا، یہ ثواب مستقل۔ اور دوسرا یہ ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی بہت کمزور ہوں، ہم اپنے رشتہ داروں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے جس سخت انداز میں رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا کہ صلہ رحمی، رشتہ داریاں، رحم، رشتہ داری، رحم، رشتہ داری، یہ رشتہ داری فرماتے کہ رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم کے را، ہا، میم، یہ اصلی 3 حروف میرے نام کے اندر رحمان میں بھی ہے، رحیم میں یہ 3 حروف، اور رحم، صلہ رحمی، رشتہ داری کے اندر بھی یہ 3۔ فرماتے کہ میں نے تمہیں نام بھی وہ دیا ہے جو میرا نام ہے، را اور ہا اور میم، رحمان اور رحیم، اللہ کی ذات کے لیے اللہ کی صفات ہے، تو یہی نام اللہ نے رشتہ داروں کے لیے بھی یہی رکھا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا نام، اے رشتہ داری، اے رشتہ داری، اے قرابت داری، میں نے تیرا نام اپنے نام سے نکال کر کے تیرا نام میں نے بنایا۔ اب جو رشتوں کو جوڑے گا میں رحمتوں کے ساتھ اس کو جوڑوں گا، جو رشتوں کو توڑے گا میں رحمتوں سے اس کو توڑوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم خود ہماری تقریریں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رشتہ داروں کو نئے جب یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں۔ جو پیسے والا ملتا ہے تو اس کو سلام جی، سارے سلوٹ کرتے اس کو۔ غریبوں کو، مولوی کے بھی اپنے کپڑے بھی زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، مولوی کی اپنی گاڑی بھی وہ زکوٰۃ کی ہوتی ہے، مولوی کے جو نخرے ہوتے ہیں، استری جو ہوتے ہیں وہ بھی، اور مولوی بھی ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتا، مولوی بھی ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتا۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے لوگ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، مشرک کافر آپ کو اذیتیں بھی دینے لگی، لیکن فرمانے لگے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے فیس نہیں مانگتا، تم توحید کی بات کو مانو یا نہ مانو، مجھے محمد کو مانو یا نہ مانو، اور میرا لحاظ کرو یا نہ کرو، لیکن اتنا تو لحاظ کرو کہ آپ بھی قریش ہے میں بھی قریش ہوں، آپ بھی ہاشمی ہے میں بھی ہاشمی ہوں، اس کا تو لحاظ کرو۔ میں محمد تمہارے لیے، میں محمد آپ سے لڑنا بھی نہیں چاہ رہا، سبحان اللہ، اللہ کے لیے مجھے محمد کو چھوڑ دو، مجھے چھوڑو اے قریشوں، تم انتظار کرو، مجھے دوسرے لوگوں سے لڑنے دو، باقی مشرکین کافروں سے مجھے لڑنے دو، یہودیوں سے مجھے لڑنے دو اور جہاد کرنے دو، نصارہ سے مجھے جہاد کرنے دو، پہلے تم تماشا دیکھو، کچھ انتظار کرو، آپ کے گمان کے مطابق میں محمد غلط ہوں، العیاذ باللہ، آپ کے گمان کے مطابق میں محمد غلط ہوں، تو آپ یہ کر دو کہ تماشا دیکھو، نبی کبھی ناکام نہیں ہوتا، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ایمان والے اور رسولوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں، دیکھ لینا اگر اللہ کے رسول ہوں گا، میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر یہ چاند پوری دنیا پر یہ ہے کہ یہ نمودار ہو جائے گا، یہ سورج پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ اے قریش میرے رشتہ دار، ہو تم کافر، ہو تم مشرک، لیکن میں محمد تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا، تم انتظار کرو، پہلے مجھے دوسروں سے لڑنے دو، اور دوسروں سے اگر میں فاتح بن جاتا ہوں اور اللہ کی نصرت میرے شامل حال اگر رہ جاتی ہے، میں میدان فتح کر لیتا ہوں، پھر تو یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر تم دین کے اندر آ جاؤ، اور اگر میرا لحاظ کرتے ہو یا نہیں کرتے، تم لحاظ کرو یا نہ کرو، میں محمد تمہارا لحاظ کرتا ہوں، میں تمہارے رشتوں کا بھی۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا، حدیث میں آتا ہے کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، رحمان کے جو الفاظ ہیں رشتہ داری کے رحم کے بھی وہی الفاظ ہیں، فمن وصلها وصلتہ، جو آدمی رشتوں کو پاس کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے گا، وہ آپ سے بائیکاٹ کریں،
آپ جوڑیں، وہ آپ سے قطع تعلقات کریں آپ جوڑیں، وہ آپ کو گالیاں دے دیں آپ ان کے لیے دعا کریں، کمال تو آپ کا ہوگا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ پٹھان اللہ آپ کا بھلا کرے اور بلوچ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے، یہ جوان کا بچہ نہیں ہے جو کسی غریب کو اللہ آپ کا بھلا کرے بچھاڑ دے، کسی کا گلا پکڑے کہ دیکھا آپ نے میری طاقت دیکھی، میری بہادری دیکھی، میری شجاعت۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسے منحوس قسم کا بیوقوف آدمی ہوگا۔ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان آدمی وہ کسی کو بچھاڑنے سے پہلوان نہیں بنتا۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرماتے کہ پہلوان اصل مضبوط آدمی وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، اس کو غصہ بھی آ جائے، لوگ اس کو اذیتیں دے دیں وہ ان کے لیے دعا کریں، لوگ اس سے قطع تعلقات کریں وہ ان کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کے صدقۃ الفطر، آپ کے قربانی، آپ کے رشتہ دار آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ نے پہلے ادا کی سبحان اللہ نہیں کی ہے، کل کے اخبار میں، پرسوں کے اخبار میں، ترسوں کے اخبار میں کوئی ایسا اخبار نہیں ہے کہ جس میں ہمارے لوگ خودکشی نہ کریں۔ ایک ہماری بہن ہے جس کے 4-5 بچے ہیں اور وہ بچے بار بار خوبصورت بچے اس سے پوچھتے ہیں امی جان ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں، امی جان ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں۔ وہ امیوں کو تسلیاں دیتی ہے کہ بیٹا آپ کی عید کے کپڑے بن رہے ہیں، درزی کے پاس ہے، آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، اور 2-3 دن ابھی عید میں باقی رہ گئے، 2-3 دن باقی عید میں رہ گئے۔ وہ بچے پوچھ رہے ہیں اماں جی عید قریب آ رہی ہے، عید قریب آ رہی ہے، ہمارے کپڑے نہیں آ گئے، ہمارے کپڑے نہیں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں جیسے کہ بلوچستان میں بعض جگہوں میں یہ ہے کہ وہاں کا معاشرہ اور وہاں کا ماحول اس قسم کا ہے، کوئی کپڑے نہ ہوں، عید پر کوئی نئے کپڑے نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں اس قسم کا ماحول ہے تو سبحان اللہ وہاں لوگوں کے بچے، لوگ خود بھی، ماحول غربت کا ہے اور وہ اس چیز کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی وہ پریشانی کے ذریعے نہیں سمجھتے، لیکن شہر میں دائیں بائیں آپ کے بچے آج کھیل رہے ہیں، آپ ان کو عیدی بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے ایک تو صدقۃ الفطر آپ پر واجب ہے، زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، اس سے ہٹ کر کے آپ کی جیب کے اندر 10-10 کے نوٹ، 5-5 کے نوٹ، آپ کی جیب کے اندر کھلے پیسے جہاں بھی، اور کچھ بہکاری وہ ہوتے ہیں جو بہکاری آپ کو بھی پتہ ہے، جیسے کہ کل پرسوں انہوں نے یہ کہ عربوں نے دبئی میں، سعودیہ میں انہوں نے فقیروں کو پکڑا تو ایک فقیر سے 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ریال برآمد ہو گئے، ایک فقیر سے 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ریال۔ اب 1.5 کروڑ یہاں آپ کے یوں سمجھیے کہ 50 کروڑ سے زائد بنتے ہیں، 50 کروڑ سے آپ کے 60-70 کروڑ یہ ہے کہ وہ بنتے ہیں۔ اب فقیر سے 1.5 کروڑ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ریال یا درہم یا یہ کہ ڈالر، اور یہاں بھی اسی طرح ہے، چرسی بھی ہوتے ہیں، کاروباری بھی ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا پیسے دینا ناجائز اور حرام ہے۔ صدقۃ الفطر آپ ان کو نہیں دیں گے، لیکن چونکہ اللہ کے نام پر وہ مانگتے ہیں، اللہ کے نام، ارے بھائی اللہ کے واسطے جس خالق نے آپ کو پیدا کیا ہے میرے غریب کی مدد کر دو، ضرور دے دو اس کو۔ میں نالائق قسم کا آدمی ہوں، میں اپنے استادوں کے ساتھ سفروں میں رہا، کبھی حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، کبھی حضرت اقدس شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے جیب میں مفتی صاحب کے جیب پیسوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، 5-5 کے نوٹ، 10-10 کے نوٹ۔ تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے سے بدبو بھی آتی تھی، ان کے منہ سے بدبو آتی تھی، چرس کی بھی بدبو آتی تھی، وہ بھیک مانگنے کے لیے کہیں کسی ہوٹل میں سفر پہ ہم لوگ بیٹھ گئے، ایک فقیر آ گیا، اس کو حضرت نے 10 روپے دیا، پھر وہ عجیب ان کے سلسلے ہوتے ہیں، دوسرے کو بتاتی ہے، لین لگ جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب ان کو پیسے دیتے تھے، اور جب مفتی صاحب کے پیسے ختم ہو جاتے تو پھر اپنے ساتھیوں کو کہتا اللہ کے لیے کھلا پیسہ مجھے دے دو، اللہ کے لیے کھلے پیسے دے دو۔ حضرت ان کو بھی دیتا تھا۔ میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا استاد جی یہ بہکاری لوگ ہوتے ہیں، بہکاری لوگ، کاروباری لوگ ہیں، شرعی طور پر ان کو دینا ناجائز ہے، آپ ان کو کیوں دیتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ بیٹا زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اور اس قسم کی چیزیں آپ نہ دیں، لیکن اللہ کو آپ جانتے ہو نہیں جانتے؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، سبحان اللہ، بڑے لوگ ہیں، ان کی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے کہ بیٹا جانتے ہو کہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے میں بھی جانتا ہوں، اس کے منہ سے مجھے چرس کی بدبو بھی آ رہی ہے، اس کے منہ سے مجھے چرس کی بدبو آ رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ شرابی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ آئس کا
آئیس والا جو نشہ یہ نہیں تھا، اب تو آئیس بھی آ گیا، آئیس جیسے دماغ کے اندر کیڑے بھی بنتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مولویوں کے بیٹے وہ بھی آئیس شروع کرتے ہیں۔ اب میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے، میں آپ کا خادم ہوں، اللہ میری اولاد کو بھی اس قسم کے نشے سے بچا دے، ان کو اللہ مسلمان بنا دے۔ میں آپ کی جوتیاں سیدھا کر دوں گا۔ اب ہمارے مولوی زکوٰۃ کے پیسے بھی لے کر کے ہم لوگ بھی آئیس میں اور شراب میں بھی لگانا شروع کر دیا، بڑے بڑے مولویوں کے اولاد نے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ لوگ تو مستحق نہیں ہیں، آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ زکوٰۃ نہ دو، صدقۃ الفطر ان کو نہ دو، یہ جو واجب ہے آپ کے۔ لیکن فرمانے لگے کہ بیٹا مولوی منظور آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل۔ فرمایا اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے؟ میں نے کہا، فرمایا کہ آپ کا واسطہ مجھے نہیں دے رہا، مجھے کسی بادشاہ کا واسطہ نہیں دے رہا، آپ دیکھ نہیں رہے، لائن ان کی لگی ہوئی ہے، اور ہر ایک ان میں سے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، ہر ایک ان میں سے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو۔ فرمانے لگے کہ بہت بڑی ذات کا نام انہوں نے لیا ہے، مجھے مفتی نظام الدین کو شرم آتی ہے کہ میں اس کو واپس لوٹا دوں۔ صدقۃ الفطر، قربانی، زکوٰۃ کی چیزیں آپ ان کو نہ دیں، لیکن یہ کہ فرمایا کہ اللہ کا نام، بڑی ذات کا نام، بڑی ذات کا واسطہ آپ کو دیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرا کرو، وہ اللہ جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہو۔ مولوی بھی اللہ کے نام پہ لیتا ہے، آپ کے بادشاہ بھی اللہ کے نام پہ لیتا ہے، وزراء بھی اللہ کے نام پہ لیتے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اپنے رشتے سے بھی ڈرا کرو، وہ جن رشتوں کے ذریعے سے آپس کے تعلقات، رشتوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ احسانات، اللہ نے اپنے ذات کے ساتھ رشتوں کو بھی جوڑا۔ اس لیے رشتہ دار کو آپ جب صدقۃ الفطر دیں گے یا اس کا ہاتھ بٹا دیں گے، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، آپ کا احسان، آپ کا صدقہ الگ، اور رشتہ داری کا پاس آپ نے کیا، رشتہ داری کا آپ نے لحاظ کیا، یہ الگ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ کہ آپ کے قرب و جوار، اگر آپ کے رشتہ دار غنی ہیں تو پھر قرب و جوار کے آپ کے جو ہمسائے ہے، ہمسائے میں یہ ہوگا جس کا دروازہ، آپ کی گلی میں جس کا دروازہ آپ سے قریب ہے، آپ کے دائیں طرف والے جو قریب ہیں، پہلے الاقرب فالاقرب، اگر وہ مستحق نہیں ہے اس سے اگلے والا، اسی طریقہ پر یہ ہے کہ آپ ان کو، اور اگر وہ بھی نہیں تو دینی اداروں میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، صدقۃ الفطر کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، دینی اشاعت کا ثواب آپ کو الگ ملے گا۔ آپ کا پیسہ دین کی اشاعت میں کھپے گا، لیکن یہ دعا کریں کہ اللہ مولوی صاحب ہمارے پیسے طلباء پر لگا دے، یہ بھی دعا کر دے کہ یا اللہ مولوی صاحب پیسے اپنی بیوی کی شاپنگ پہ نہ لگائے، اس کے لیے خصوصی دعا کر لیں، اس کے لیے بھی دعا کر لے کہ مولوی صاحب جو ہے نا ہمارے پیسے کے اپنی بیوی کی شاپنگ پر یہ ہے کہ نہ لگائے، وہ بھی مدرسے پہ لگا دے اور طلباء پر۔ اس کا علم آپ کو بھی ہے، مجھے بھی علم ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کون سا مولوی کام کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنا وہ پڑھاتا ہے، طلباء اس کے پاس کتنے ہیں، اور مسافر کتنے رہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ مولوی کبھی خود مولوی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مولوی عرب پتی ہے پھر بھی ظالم کا بچہ زکوٰۃ لیتا ہے، پھر بھی صدقۃ الفطر لیتا ہے، اس پر خدا کا غضب جو ہے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس پر اگر خدا کا غضب اس مولوی پر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس وجہ سے آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ادارے، آپ کے قرب و جوار کے جو ادارے ہیں، آپ کے قریب، آپ کے محلے میں کوئی مدرسہ ہے، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، آپ اس کا حق زیادہ ہے، اور وہ مدرسہ قاری صاحب خود اگر زکوٰۃ کے نصاب کے مالک نہیں ہے، صدقۃ الفطر کے نصاب کے مالک نہیں ہے تو آپ قاری صاحب کو دیں، نہیں تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، آپ یہ ہے کہ مدرسے میں اس کے دے دیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے بلوچ لوگ، سندھی لوگ اور پٹھان لوگ وہ مولوی صاحب کے پورے سال کی تنخواہیں رمضان میں وہ صدقۃ الفطر اور قربانی سے مولوی صاحب کے تنخواہ دیتے ہیں، اس کا تنخواہ آپ کی ذمہ پر باقی ہے، اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی، آپ کے ذمہ پر باقی ہے۔ جب اس کے پاس اتنا نصاب موجود ہے، اس کا تنخواہ بھی آپ کے پیسے تنخواہ میں لگی نہیں، آپ کے پیسے تنخواہ میں لگے نہیں، اس کی تنخواہ آپ کے ذمہ پر باقی ہے، اور آپ کے پیسے چونکہ فقیر پر لگے نہیں، آپ مصرف پر لگے نہیں، لگے غلط جگہ پر لگے، یہ زکوٰۃ کے پیسے، صدقۃ الفطر کے پیسے آپ نے امام صاحب کو دیا، خطیب کو دیا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی۔ وہ پٹھان کہتے دا دین دا دنیا دواڑو نہ خراب، دونوں کے دونوں آپ کے تباہ ہو گئے، اور اللہ آپ کا بھلا کر
دین اور دنیا دونوں کے دونوں تباہ ہو گئے. آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی, صدقۃ الفطر بھی آپ کا ادا نہیں ہوئی, اور اس کی تنخواہ وہ گناہ آپ کے ذمہ الگ باقی ہے کیونکہ تنخواہیں آپ کو دینی ہے, آپ نے اس کی تنخواہ نہیں دی. اس لیے اس کا ساتھی خیال کر لیں. اب واپس جاتے وقت بھی فقیروں کو, ان کو مسکین, اور پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں للہ فی اللہ, یہ ٹرسٹوں کو نہ دو, ٹرسٹوں کو بالکل نہ دو, ٹرسٹوں کو نہ دو. بینکوں میں اپنا پیسہ زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بالکل نہ چھوڑو, بالکل ٹرسٹوں کو نہ دو. شیعوں کے ٹرسٹ, رافضی کے ٹرسٹ, بے ایمانوں کے ٹرسٹ, ان ٹرسٹوں میں کروڑوں ہمارے سوسائٹی والے, ڈیفنس والے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے ملیر والے اور دوسرے کینٹ والے, ہمارے بڑے بڑے لوگ اتنے مسئلے سے ناواقف ہیں, اتنے مسئلے سے ناواقف ہیں. میں خود ان چیزوں میں پلا بڑا ہوں, آپ یقین کریں یا نہ کریں, شیعوں کے کفر میں مجھے اور آپ کو شک ہوگا, لیکن مجھے اب شک نہیں ہے. میں چونکہ دنیا گھوما پھرا ہوں, میں عالمی مقابلوں میں گیا ہوں, مجھے اب اتنا یقین ہے یہ قرآن میرے ہاتھ میں, ان کے مولوی کے منہ سے قرآن نکلتا نہیں ہے. مجھے اتنا یقین ہے یہ پکا بے ایمان ہے. ان کا بڑا مولوی منہ جب قرآن پڑھتا منہ اس کا ٹھیڑا ہوتا ہے, آپ اس قرآن کو ابھی ہاتھ میں لے لو, اور میں چرواہے کا بیٹا ہوں, آپ مجھے اشارہ کرو بیٹا پڑھ فلان جگہ سے, پھر دیکھ میں کیسے پڑھتا ہوں. ہمارے ہاں یتیم بچے اور لنگڑے لوڑے لاکھوں کی تعداد میں, خدا کی قسم لاکھوں کی تعداد میں F-16 کی طرح ظالم کا بٹن لے, اس کی بٹن لگا دو, F-16 کی طرح وہ دوڑ لگائے گا. اور ان کی بے ایمانی میں کیا شک ہو سکتا ہے جب اللہ نے اپنے عظیم کلام سے ان کو محروم. کوئی بھی آپ نے رافضی مولوی حافظ, بڑا مولوی حافظ آپ مجھے نہیں دیکھا, بس 10 سورتوں کے, اور وہ ایک پارے کے بھی حافظ بھی نہیں ہے, منہ ٹھیڑا ہو جاتا ہے بخدا. جب وہ سورہ فاتح پڑھتے تب بھی منہ اس طرح ہوتا ہے, ٹوٹے ہوئے مٹکے کی طرح ہو جاتا. ان کو آپ زکوٰۃ اپنی دیتے ہیں, آپ کے رشتہ دار, آپ کے محلے کے جو مسجد والے مدرسے والے ہیں وہ زیادہ حقدار ہے. فقیر لوگ, مسکین لوگ یہ ہے کہ اس کے حقدار ہے. ایک بات آپ سے اور بھی عرض کر لوں, وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو کارڈ آپ اس طرح کارڈ چھپواتے ہو, اللہ 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 اللہ, ایک کارڈ, عید کارڈ, شادی کارڈ, ایک کارڈ پر, ایک کارڈ کی قیمت کم 150 روپے تو بنتی ہے. ایک کارڈ وہ 100 روپے کا تو بنتا ہے. اس قسم کے کارڈ یہ آدمی عید کارڈ چھاپ کر کے اپنے دوستوں کو بھیجتا ہے, اپنے دوستوں کو کہ آپ میرے ہاں فلان ٹائم پہ تشریف لائے, دا اختر مبارک یا عید مبارک. یہ کارڈ اعلیٰ سے اعلیٰ. شادیوں پر بھی میں مولوی صاحب کے حضرات کے مولویوں کے بیٹوں کے بھی شادیوں میں بھی جاتا رہتا ہوں. میرے شاید یہاں کوئی داماد ماماد بیٹھے ہوئے ہوں. میں نے اپنی بیٹیاں اللہ کے نام پہ, آپ کو معلوم ہونی چاہیے, اپنی بیٹیاں اس طرح میں نے اٹھا کر کے 8-8, 10-10 ہزار روپے میں اس طریقہ پر مولویوں کو دیا. اگر کسی نے حق مار دیا تو سبحان اللہ, نہیں دیا تو میں نے مولوی منظور نے خود بھیک مانگ کر اس کو دی. ہمارا نکاح مسجد میں ہوتا ہے, ہماری دعوت طلبہ کی دعوت ہوتی ہے. مولوی صاحب نے 9 لاکھ کے شادی ہال بک کیا ہے. یہ اس کے باپ کے پیسے ہیں, یہ کہاں کے پیسے, یہ باہر ملکوں سے جا کر کے مدرسے کا نام بڑھا کر. اس لیے اس قسم کے لوگوں کو پہچان لو کہ آپ کے زکوٰۃ مولوی صاحب کے بیٹے کی شادی پر لگ رہی, اس بات کو پہچان لو, اس کا ضرور خیال کر لو. کارڈوں پر آپ اتنا بڑا خرچہ کر رہے ہیں, ظالم اتنا بڑا خرچہ کر رہے ہیں. اور یہی میں نے عرض کیا کہ ہماری بہن کل پرسوں آپ نے دیکھا کہ بچوں کو دیکھ کر کے پیارے پیارے بچے, اس کے بچے مولوی منظور کے بچوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, آپ کے بچوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. لوگ بخدا مارکیٹوں میں لے جا کر کے, بازاروں میں لے جا کر اپنی اولاد کو بیچتے ہیں. بیچنے کے لیے ان دنوں میں اللہ آپ کی مدد فرمائے, اللہ آپ کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری دعا ہے اللہ دنیا کی خوشیاں آپ کو نصیب کر دے, اللہ تعالیٰ دنیا کی مشقتوں سے اور دنیا کی اذیتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ, میں اور آپ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں, ہم اذیتیں تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے جیسے انبیاء نے. وہ طاقتور لوگ ہیں, وہ مضبوط لوگ ہیں, اللہ کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق ہے, وہ
برداشت کر سکتے ہیں، میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اس قسم کی مصیبتوں سے، اس قسم کی غربت سے، فقر و فاقہ سے، اس قسم کی آزمائشوں سے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ کی تراویحوں کو، آپ کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن واپس جاتے وقت اور اپنے دائیں بائیں اپنے محلوں میں بھی جاتے وقت دائیں بائیں اپنے محلوں میں بھی دیکھ لیں اور معلوم کر لیں کہ آپ کے محلے کے قریب کوئی آپ کا کوئی ہمسایہ تو نہیں ہے کہ آج اس کے گھر پہ افطاری کو بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر کو صرف بنانے کی کوشش نہ کرو۔ ہاتھی خود کھا کر کے موٹا ہوتا ہے، ہاتھی خود کھا کر کے بہت موٹا ہوتا ہے، لیکن ہاتھی کو لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ہاتھی نہیں، لیکن درختوں سے محبت کرتے ہیں کہ درخت وہ اس میں جلتے ہیں، دھوپ میں جلتے ہیں، حرارت میں درخت جلتا ہے، لیکن درخت کے نیچے جو لوگ سائے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس درخت سے خوش ہوتے ہیں، اس درخت سے کہ اللہ اس درخت کو ہرا بھرا رکھے، کہ جو اوپر سے دھوپ اس پر پڑتی ہے، اوپر سے وہ درخت جلتا ہے، لیکن نیچے والے رات سے سحر اس میں بیٹھ گئے، سائے میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کا پھلدار درخت بنا دے، اللہ آپ کی اولاد کو بھی اس قسم کا پھلدار قسم کا درخت بنا دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خود پریشان ہو، آپ خود پریشانی، لیکن اپنے دائیں بائیں اپنے ہمسایوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اہل مدارس کو، علماء کو، آپ کے محلے کی جو مدارس ہیں، محلے میں چھوٹے چھوٹے مکاتب ہوتے ہیں، کن مشکلات میں، کن مصیبتوں میں بعض ہمارے علماء، سبحان اللہ، یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں۔ میں آپ کا عزیز ہوں، کہتے ہیں کہ یہ ملا کسی کام کا نہیں ہے، یہ ملا کسی کام کا نہیں۔ میں بروئی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی فر یہ زبانیں بولتا ہوں۔ مجھے باہر کی پیشکشیں آئیں، آپ کے اس ملک کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے باقاعدہ لیٹر آگے، ایجنسی آگے، لیکن میں نے کہا میں تھوکتا ہوں تمہارے اس یہ کہ ججمنٹ پر، میں آپ کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ، اس کے بعد بڑھ کر کے تو ملا کی کون سی قربانی چاہتا؟ اس کے بعد تو ملا سے کون سی قربانی چاہتا ہے؟ اس کے بعد تو ملا کو کیوں ذلیل سمجھتا ہے؟ اپنے جج کو معزز سمجھتا ہے۔ تمہارا ملا تمہارے جج کو ذلیل سمجھتا ہے، تمہارا ملا تمہارے بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے، تمہارا ملا اپنے مسجد کے محراب کو اور اپنی مسجد کو جنت کا گہوارہ سمجھتا ہے۔ وہ جنت میں بیٹھ کر کے وہ بچوں کے دائیں بائیں یتیم بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اس کے بعد کون سی قربانی آپ کو مولوی سے چاہیے؟ کس قربانی کی آپ توقع رکھنا چاہیں گے؟ ان کی قربانیاں نہیں ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج اس موقع پر اپنی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوس والے، خاص طور پر اپنے ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں، اپنے اس خوشی کے موقع پر ان کو یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور ان کو خوش رکھیں۔ واپس جاتے ہوئے بھی اب مسجد میں عید آنے سے پہلے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، یہاں فارغ ہونے کے بعد بھی آپ مسجد میں نفل نہیں پڑھیں گے، مسجد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں جائیں تو 4 رکعت نفل آپ پڑھ لیں، 2 رکعت آپ نفل یہ ہے کہ پڑھ لیں، اور یہ ہے کہ قضا نمازیں بھی یہاں البتہ عید سے پہلے اگر کسی کی قضا نماز رہ گئی ہے، فجر کی نماز، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن تاہم بہتر ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کر کے عید کی نماز کے بعد قضا نمازیں بھی آپ پھر قضا نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ نفل پڑھنے کی آج آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ آپ کے لیے وہ دعا کروں گا۔ اس موقع پر آپ سے میری یہ بھی گزارش ہوگی، آپ کو میں نے بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کو اپنے مکان کی کھڑکی بنانا ہے۔ کھڑکی کو یہاں سے لے کر کے دور وہاں لے جا کر کے لکڑی بنواتا ہے۔ کہتے ہیں لوہار سے، ترکھاڑ سے کہتا ہے کہ یہ یہاں پر کھڑکی اور دروازے بنانے کی ٹھوک ٹھوک کی آواز نہ آ جائے، محمد اپنے مزار میں آرام فرما رہے۔ چونکہ حضرت علی کا گھر قریب تھا، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں۔ باب السلام یہ آپ کے دائیں طرف ہے، جہاں سے رسول پاک کی زیارت کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس باب السلام کے بالمقابل ابو بکر کا گھر تھا، حضرت ابو بکر۔ آپ جائیں گے مسجد نبوی میں، اوپر جا کر کے دیکھ لینا، یہ فرمایا کہ سب کے دروازے مسجد کی طرف جو کھلتے ہیں یہ دروازے بند کر دو، اگر چونکہ گھر مسجد نبوی کے قریب ہیں ان کے دروازے بند کر دو، دوسری طرف سے گھوم پھر کر کے آ جائیں، سب کے دروازے بند کر دو، سب کی کھڑکیاں، اس طرف کوئی کھڑکی نہ کھلے، مسجد نبوی کی طرف، میری مسجد اور میرے حجرے کی طرف، قربان جاؤں تمہارے حجرے پر، میری مسجد اور میرے حجرے کی طرف کسی کی کھڑکی اور کسی کا، فرماتے کہ کسی کا دروازہ نہ کھلے، لیکن الا خوخت ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ چھوڑو،
ابو بکر کا چھوڑو، ابو بکر کا دروازہ کھل جائے، وہ سیدھا براہ راست مسجد میں آ جائے۔ اب بھی لوگ اسی باب السلام سے جاتے ہیں، یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں سے لوگ سیدھا جاتے پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صحابہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صحابہ اونچی آواز مسجد میں بات بھی نہیں کرتے، مسجد میں بات بھی نہیں کرتے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کھڑکی بھی بنانا ہوتا، اس کھڑکی کو اٹھا کر کے دور لے جا کر کے بنواتے، کہتے یہ ٹھوک ٹھوک کی آواز سونے محمد کو نہ آ جائے۔ وہ مزار میں آپ نے فرمایا، بخاری مسلم ترمذی سب کی روایت ہے، یہ ہماری والدہ کا حجرہ ہے، یہ ممبر ہے میرے نبی کا۔ فرمایا ما بین بیتی، عائشہ کے گھر سے لے کر کے میرے اس گھر سے، وہ ممبری، میرے اس ممبر کے درمیان میں یہ سارا ٹکڑا روضۃ من ریاض الجنت ہے، یہ جنت کا ٹکڑا۔ اس ٹکڑے میں محمد رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں اونچی آواز سے تلاوت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، صرف امام صاحب کی مجبوری ہے، امام اور مؤذن وہاں اذان دیتے ہیں، امام اور مؤذن وہاں اذان دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ باقی عام آدمی کو کھل کر کے وہاں اس میں روضۃ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، یہاں اجازت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں، ہمارا خدا کی قسم ہمارے ناک کٹ گیا، اور ہمارے ناک، اور ہم لوگ ذلیل ہو گئے، پوری کائنات کے اندر ہم ذلیل ہو گئے کہ ہمارے سیاسی لوگ اور اس قسم کے حلل بازی، کوئی بھی ہمیں کسی کا نام نہیں لیتا، ہمارے سیاسی لوگ وہاں جا کر کے ہاتھا پائی ہو رہے ہیں، یہاں جو گالیاں دے رہے ہیں، اور اس ناپاک اور خبیث زبان کو محمد کے مزار کے قریب استعمال کر، آپ کے توسط سے ہماری حکومتوں سے، ہماری حکومت سے بھی، موجودہ حکومت سے، کہ خدا تجھے بھی اسی طرح نشانہ بنائے گا اگر تو اس کا لحاظ نہیں کرے گا۔ ججوں سے، اپنے اداروں سے، رینجر سے، آرمی سے ہماری گزارش ہے کہ جن لوگوں نے پورے اسلام کو بدنام کیا، جنہوں نے یہ ہے کہ محمد کو بدنام کیا، جنہوں نے محمد کا لحاظ بھی نہیں کیا، جنہوں نے جا کر کے مچھلی بازار مسجد نبوی کو بنائی، وہاں ہمارے سیاسی لوگ ہاتھا پائی ہو رہے ہیں اور گریبان ایک دوسرے کو پکڑ رہے اور اس طریقے پر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرا نبی دیکھ رہا ہے اس کا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، خیال کر لینا، میں صرف آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، سورہ احزاب 22واں پارہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہاں آواز اونچی کرنے میں اذیت نبی کو پہنچتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ رسول کو جو تکلیفیں دیتے، اپنی آوازیں اونچی کرتے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کے ان پر کروڑوں لعنتیں ہو۔ آپ بھی کہیں اگر اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تو ان پر لعنت ہو، آپ بھی کہہ دو کہ ان پر لعنت ہو، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، چاہے اس میں کوئی مولوی ہو، یا اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی بھی ہو، یا اس میں تبلیغی بھی ہو، اس میں کوئی سیاسی بھی ہو، بڑے منصب کا ہو، چھوٹے کا ہو، پٹھان ہو، مہاجر ہو، سندھی ہو، لیکن ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس طریقے پر ہمیں اس لیے حکومت سے اور ہمارے اس، اگر ملک میں کوئی قانون ہے، یہاں اندھیر نگری چوپٹ راجہ، اندھیر نگری چوپٹ راجہ، اگر کوئی قانون ہے، قانون کا پاس کرنا ہے آپ کو، اور جس محمد کے نام پہ، اللہ کے نام پہ آپ نے ملک حاصل کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ بھی داخل ہے۔ اس لیے اس میں گزارش ہے، ایک جب یہاں آ جائے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، آپ کے کیمرے تو آپ کو چیوٹی بھی آپ کو دکھاتے ہیں، سعودیوں کو سب کچھ پتہ ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو یہ کہ سزا دی جائے۔ آپ کے لیے دعا کروں گا، پہلے نماز عید ہوگی، اس کے بعد یہ ہے کہ خطبہ ہوگا، نماز کے بعد پھر دعا ہوگی، پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کل کسی سے نہیں ملے، پرسوں کسی سے نہیں ملے، عید مبارک کر سکتے، مل سکتے، لیکن یہ دعا کرو، اللہ پاک تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمالنا واعمالکم، اللہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، یہ دعا دے دیں، ایک دوسرے کو دے دیں۔ باقی اگر آپ اختر دے مبارک شے، اختر دے مبارک، بلوچ کہتے ہوتی حقانہ پہل پکن، سندھی کہتے سندھی مانو ادا مکے معاف کندہ، تو گنجائش اگر اس ٹائم پہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے ملے، دھکا اس کو نہ دو، اس کو دھکا نہ دو، پیار سے اس کو بعد میں مسئلہ سمجھا دو۔ ہاں کل کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، پرسوں سے، تو ملاقات کی سنت اس کو سمجھ کر کے، باقی ہمارے بلوچ ماشاءاللہ وہ دبا کر کے ایک دوسرے کے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جان کے بھی دشمن، خون کے بھی پیاسے، لیکن اس ٹائم پہ سینے ملا کر کے واجہ وتی حقانہ پہل پکانے، آجا اپنے حقوق معاف کر دینا، اور وہ رسمی رواج یہ کہتے میں نے معاف کر دیا، کوئی اس طریقہ پر معاف نہیں ہوگا۔ عید الفطر، نماز عید الفطر واجب 2 رکعت مع 6 زائد تکبیروں کے، تو پہلے 2 رکعتیں ہیں، پہلے تکبیر میں
اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ہاتھ باندھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کو پڑھ کر کے پھر اس کے بعد پھر 3 تکبیریں، 2 تکبیر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑیں گے، پھر تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر تیسری تکبیر پر، یعنی یہ 4 تکبیریں ہو گئی، ایک تکبیر تحریمہ کو اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 2 تکبیروں پر ہاتھ چھوڑیں گے، اور تیسری تکبیر پر پھر یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ ہاتھ باندھیں گے۔ اب یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر امام یہ ہے کہ قرات کرے گا، اور یہ تکبیرات قرات سے پہلے ہو گئی۔ دوسری رکعت میں امام پہلے یہ ہے کہ قرات کرے گا، اور قرات کر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اس کے بعد پھر یہ کہ 3 تکبیریں ہاتھ اٹھا کر کے آپ ہاتھ چھوڑیں گے، اور تو چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر کے رکوع میں جانا ہوگا۔ اس طرح آپ اپنی نماز کو پھر 2 رکعت آپ کی مکمل ہو جائیں گے۔ خصوصی طور پر دعا فرمائیں، ملک کے لیے دعا فرمائیں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے اکابرین کے لیے، ملک کے مفاد میں مائیں بہنیں ان کے لیے بھی خصوصی آپ یہ ہے کہ دعا کریں۔ اور باقی پھر یہ کہ واپس آپ تشریف لے جائیں تو میں نے عرض کیا کہ جیب اگر اجازت دے دے غریبوں کے ہاتھ بٹائیں، اللہ آپ کا حامی ہو۔ اور اللہ